سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی چھٹی شرط یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے کوئی بات بیان کی ہے وہ اجر اسی جگہ کا ہوگا، وہ جگہ متعین کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے 1,00,000 نماز سے افضل ہے۔ گویا 55 سال اگر نماز پاکستان میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک نماز بیت اللہ کی ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے۔ یہ فضیلت صرف بیت اللہ میں ہے۔ دنیا کی کسی جگہ چلے جائیں، میں میکسیکو گیا ہوں، میں فلاں جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ بھی نماز پڑھی، میں نے دنیا کے آخری کونے میں اٹلی کے آخری ٹیلے پہ جا کے پڑھی، آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، پانی پانی ہے اور وہاں کوئی شخص نہیں تھا، آپ کو وہاں نماز کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا عام زمین پہ پڑھتے ہیں، بیت اللہ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طے ہو گیا ہے، اعتکاف مسجد میں ہوگی، ساری دنیا کے فقہاء اکٹھے ہو جائیں، نئی عورتوں کو گھر بیٹھنے دو، ان کے لیے گھر ٹھیک ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہو سکتا ہے۔ محمد کریم نے تقویٰ نہیں بتایا، محمد کریم کی بیویوں نے خیمے مسجد میں لگائے تھے، اور مسجد میں اعتکاف ہوتی ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتی، جگہ کا تعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر سنیے، 6 شرطیں جب تک کسی کام میں نہیں ہوتی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ شریعت نے اس کا سبب بیان کیا ہو، شریعت نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، شریعت نے اس کی مقدار مقرر کی ہے، شریعت نے اس کی کیفیت مقرر کی ہے، اور اس کے لیے جس جگہ کا تعین کیا ہے اور جس جنس کا تعین کیا ہے، اس سے الگ ہو کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پھر سن لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام نکالا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ مردود ہے۔ اور آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھول گئے، جو علم کی چھلانگیں لگانے والے ہیں، اور ان کی اس چھلانگ کی وجہ سے امت محروم ہو گئی۔ چھلانگ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے فعل رسول اللہ وفعلنا، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کام، ہم کریں گے۔ آج 7.5 ارب لوگ دنیا میں بسنے والے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب تو پہلے کافر۔ اس 1.5 ارب میں کتنے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی پٹی پڑھا دیتے ہیں۔ سنتوں کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ وطروں کی کون سی ضرورت ہے؟ سید المرسلین نے صبح کی سنتیں اور اسی طرح وطر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ جرم ہے کہ کوئی شخص اتنی جرت کر لے اور لوگوں کو سنتوں سے محروم کروا دے۔ سچ کہا تھا عبداللہ ابن المبارک نے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے یہ انسان۔ وہ کہا کرتے تھے من تہاون بالآداب، اس کو بولنے بیٹھنے اٹھنے بڑے سے بات کرنے کا ادب نہیں آتا، حرم من النوافل، اللہ اسے نوافل سے بھی محروم کر دیتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور نوافل سے تقرب الہی ملتا ہے۔ ومن تہاون بالنوافل، جو نوافل میں سست ہو جاتا ہے، حرم من السنن، اللہ اسے سنتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔